رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سورة البقرة رقم السورة اسلام ورقم الآية 85 ومئة. آیت نمبر 185 سورہ البقرہ کی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا ہے. یہ مومنوں کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے اور ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. اور ساتھ فرمایا کہ الصبر ضیاء. صبر وہ روشنی ہے جس کو ضیاء کہتے ہیں. توجہ کریں بات پھر سمجھیں. ادھر قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً کہ سورج کی روشنی کو اللہ نے ضیاء بنایا. وَالْقَمَرَ نُورًا اور چاند کی روشنی کو نور بنایا. سولر سسٹم پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. آپ نے اپنے گھروں کے چھتوں پہ لگایا. سورج کی انرجی سے چلتا ہے, چاند سے نہیں چلتا. تو یہ رمضان کا مہینہ ضیاء ہے. ادھر سورج کی روشنی بھی ضیاء ہے. جس طرح تم ظاہری طور پر انرجی لے کر دنیا کا سسٹم چلاتے ہو, اپنے ایمان کے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مہینہ ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بہترین نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس مہینے میں روزہ رکھ کر, تلاوت قرآن کر کے, صدقہ و خیرات کر کے, ذکر و اذکار کر کے, لیلۃ القدر کی جستجو کر کے, صدقہ الفطر دے کر, اللہ کے قریب ہو کر ایمان کی بیٹری کو اتنا چارج کر لے کہ سارا سال تمہیں کام آئے. اب ایمانداری سے بتائیں کہ روزہ رکھ کر بندہ اس ہاتھ سے کم تولے تو کیا فائدہ اس روزے کا؟ روزہ رکھ کر ان آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھے تو کیا فائدہ روزے کا؟ روزہ رکھ کر ان کانوں سے گندے گانے سنے تو اس روزے کا کیا فائدہ؟ روزہ رکھ کر زبان سے جھوٹ بولے, غیبت کرے تو کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ اور روزہ رکھ کر اس کے دل کے اندر کدورت کا حسد بول ہو تو ایسے روزے کا کیا فائدہ؟ اپنے ہاتھوں کا, زبان کا, کانوں کا, آنکھوں کا, کانوں کا روزہ ہو, برائی کی طرف چل کر بھی نہ جائے. جب ایسا روزہ ہوگا نا, معذرت کے ساتھ پچھلے سال تجزیہ ہوا, سب سے زیادہ فحش فلمیں رمضان کے مہینے میں پاکستان میں دیکھی گئی. استغفراللہ کہیے ذرا. ہمیں اپنی اداؤں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا روزہ ہو جائے نا, دل پاک ہو, اس دل کو پاک کر لو, کدورت حسد نہ رکھے. اگر وہ تنگ کرتا ہے نا, میں کئی دفعہ تمہیں درس میں وظیفہ بتا چکا ہوں, اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ پڑھے لیکن اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرے, دل صاف رکھے. جب ایسا روزہ ہوگا
تو اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، ساری باتوں کا ثواب فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ کہتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں۔ اور بھی کام کرنے ہیں اس میں، آخری بات عرض کیے دیتا ہوں، میں بات کو لمبا نہیں کروں گا۔ اس مہینے کے اندر یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اپنی سوچ کے زاویوں کو بدلے، اس کو پازیٹو کریں، سوچ نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ ہے کہ میرا کچھ بڑے نہ بنے، اگلے کا بیڑا گھر کو ہو جائے، یہ ہماری سوچ ہے۔ میرا کاروبار چلے نہ چلے، خدا پٹھا بہ جائے، یہ سوچ ہے ہماری روزے کے ساتھ نہیں۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ساریاں افطاریاں کرتے ہو، اپنے ہمساؤں کو دیکھو، ان کی گھر روٹی بھی پکتی ہے کہیں قیامت کو پکڑے نہ جائے۔ مواصلات کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، لوگوں سے کوآپریٹ کرے، تعاون کرے، ان کے چہروں میں خوشیاں لے۔ حدیث پاک میں آتا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کی ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی، جس دن سب کو چھوڑ جائیں تو اللہ فرمائے گے جاؤ لے آؤ، کہیں سے ملتی ہے تو لے آؤ، بچائے گا۔ ایک راستے میں بندہ ملتا ہے، وہ اس کے چہرے سے پہچان جاتا ہے۔ ہمیں بھی لوگوں کے چہروں کو پہچاننا چاہیے، پوچھنا چاہیے آپ پریشان کیوں ہو، تو اگر میں کچھ تیری ہیلپ کر سکتا ہوں تو میں کروں گا۔ میدان محشر میں پوچھتا کیا پریشانی ہے، تو کہنے لگا بھی ایک نیکی کام ہوگی۔ سوچ دیکھیے کیسے کہ سوچا بھی پاکیزگی میں میرا پار ہو رہا ہے، اس نے کہا میری ایک نیکی ہے، میرا اس سے کیا بن رہا ہے، یہ لے لے، تیرا تو کام بن رہا ہے نا۔ وہ نیکی لے کر اللہ کے پاس چلا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا علم کتنا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہری اور باطنی سب علوم کو جانتا ہے۔ سب کو جاننے کے بعد اللہ پوچھتے کس نے دیے، یا اللہ فلاں بندے نے دیے، اللہ کہتے اس کو بھی بلاؤ، پیش ہو گیا۔ اس کو پوچھا بھی میدان محشر میں آج نفس و نفسی کا عالم ہے، تو ایک نیکی کیسے دے دے، اس کی سوچ پر کامیابی ملی اس کو۔ اس نے کہا اللہ میں نے سوچا کہ میرے پاس تو ایک ہے، میرا ایک سے کیا بن رہا ہے، اس کا تو میرا پار ہو جائے۔ اللہ فرمانے لگے بھی تو انسان ہو کر انسان پہ رحم کرتا ہے، تو میں رحمان ہو کر رحم نہ کروں تو میں دونوں ہی جنت میں چلے جاؤں۔ یہ سوچ پیدا کرے رمضان کے اندر، اور اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دو ہی بندے بہترین ہیں، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے، اور تیسرا وہ گروہ ہے جو ان کی معاملت کرتے ہیں۔ نبی پاک جو تیز آندھی سے زیادہ صحابت کرتے تھے اس مہینے میں، اپنے صدقات کے ساتھ اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان مبارک کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ تو آپ آج ہمارے ادارے کے ساتھ تعامل کریں گے، پریشانوں کے لیے، بیماروں کے لیے دعا کریں، جو پچھلے سال تھے اب نہیں ہو تو ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے۔ دعا کریں کہ اللہ زندگی میں اچھی نصیب کرے اور موت میں اچھی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ دعا سے پہلے تعامل کریں گے یا بعد میں کریں گے؟ آپ کو اعتماد کرنا چاہیے، اور میں آپ سے درخواست کی ہے کہ اپنے زکوٰۃ و صدقات میں سے خصوصی تعاون کریں اور اس کی رسید حاصل کریں اسپیشل۔ یہ آپ کا تعاون انشاءاللہ پہنچ جائے گا، بچے قرآن پڑھیں گے اللہ کے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کے عظمت عطا کر دے گا۔ دعا کرنے پھر بعد میں تعاون کر۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا تخزنا في الدنيا والآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة،
یا دین و دنیا کی کامیابیاں عطا کر دے. اے میرے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمارے حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما. اے میرے اللہ امت مسلمہ کی خیر فرما. کشمیر میں، فلسطین میں مسلمان مظلوم ہے، مقہور ہے، مجبور ہے، جہاں جہاں بھی ہے اللہ کی مدد فرما. ظالموں کو نیست و نابود کر دے، ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے، اسلام کو، اسلام والوں کو فتح و نصرت عطا کر دے. اے اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں گھروں میں، اسپتالوں میں روحانی و جسمانی طور پہ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا دے دے. اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت فرمانا. یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، دل، دماغ، جگر، پھیپھڑے ایک سے ایک بڑھ کر جب تک زندہ رکھنا. اللہ ہمیں مکمل صحت، عافیت عطا فرما. دماغی طور پر باقی معاملات میں ہمیں عافیت عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے. خاص کر ہمارے والدین پر رحم فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہم میں سے جن جن کے والدین فوت ہو گئے، اللہ ان فوت ہونے والے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، درجات بلند فرما دے. جن کے والدین زندہ ہیں ان بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے دے. اے میرے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب دوست اس میں حصہ ڈالیں. بچے اسٹوڈنٹ بھی اپنے جیب سے 10-20 وہ بھی دیں، بڑے بھی دیں، اور جو صاحب زکوٰۃ ہے وہ اسپیشل کام کریں اور رسید اپنے نام کی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی کامیابی دے. جزاکم اللہ خیر.